بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف پاک گیریزن کالج، السلام علیکم. میں محمد طارق ونس اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سوکس ہم پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس. سوکس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 1 ہمارا جاری ہے. چیپٹر نمبر 1 میں تحریک پاکستان کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہماری اسائنمنٹ نمبر 16 سے لے کر 20 تک جو آپ کو بھیجی جائیں گی بذریعہ واٹس ایپ اسائنمنٹس، ان کا تعارفی لیکچر ہے. ان اسائنمنٹس کے اندر جو اسائنمنٹ نمبر 16 سے لے کر 20 تک ہے، 3 ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. ان کا میں مختصر تعارف آپ کو کروائی دیتا ہوں. فرسٹ ون 1935 کا ایکٹ، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس پر بات کی تھی. اس کا کچھ حصہ ہمارا رہ گیا تھا جو کہ ہمارا اس اسائنمنٹ نمبر 16 کے اندر کمپلیٹ ہوگا. پہلی جو اسائنمنٹ آپ کی ہوگی اسٹوڈنٹس، اسائنمنٹ نمبر 16، وہ آپ کے بک کے صفحہ نمبر 26 اور 27، ٹیکسٹ بک کا جو آپ کا پیج نمبر ہے 26 اور 27 پہ یہ 1935 کا ایکٹ موجود ہے. اور شارٹ کویشچن جو ہیں، جو 5 ہم کرتے ہیں ہر پر ڈے، وہ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ سینڈ کر دیے جائیں گے اسی ٹاپک کے اندر سے. ایم سی کیوز جو آپ کریں گے 61 سے لے کر 80 تک کریں گے، جو کہ آپ کے بک جو آپ کو لگوائی گئی ہے، ریکمینڈ کی گئی ہے، اس کے پیج نمبر 15 سے لے کر 18 پر یہ ایم سی کیوز موجود ہیں. اب تھوڑا سا میں 1935 کے ایکٹ کا پھر آپ کو تعارف کروا دوں کہ ہندوستان کے اندر انگریز دور حکومت کے بعد 1935 کا ایکٹ، پہلے اور ایکٹ بھی بنے تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر پہ بات کی تھی. رولٹ ایکٹ بنا تھا، سر سڈنی رولٹ نے 1919 میں پیش کیا. 1867 میں ایکٹ بنا. وہ تمام ایکٹ، ان سے منفرد یہ ایکٹ تھا 1935 کا ایکٹ. اس کی خاص بات کیا تھی؟ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ہندوستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور وہ مطالبات جو مسلمان اور ہندو کر رہے تھے، کچھ حد تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے مطالبات کو اس ایکٹ کے اندر تسلیم کر لیا گیا تھا. تو اس ایکٹ پر مشتمل یہ ہمارا ٹاپک پہلا تھا. تو 1935 کے ایکٹ کی دوسری خاص وجہ وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی بنی تھی 1947 میں، اس میں بھی ابتدائیہ کے طور پر فرنٹ فٹ پہ 1935 کے ایکٹ کو شامل کیا گیا تھا. بعد میں پھر اس میں ترامیم کر کے اس میں قرارداد مقاصد کو 1949 میں ایڈ کر دیا گیا. پاکستان کا پہلا آئین جا کے بنا تھا 1956 میں. وہ بھی 2 سال 7 ماہ تک رہا، پھر وہ بھی توڑ دیا گیا. جنرل محمد ایوب خان نے توڑ دیا. پھر 1962 کا آئین بنا، وہ بھی تو ختم ہو گیا. پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو یہ ہمارا پہلا ایکٹ ہے 1935 کے ایکٹ کا. اس کی ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہ اس کا باقی کچھ حصہ رہ گیا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ نمبر جو ہماری 16 ہوگی، جو اس ویک آپ کو بھیجی جائے گی، اس میں قرارداد پاکستان کے متعلق ہم پڑھیں گے، جو کہ 1940 میں پیش کی گئی تھی. یہ قرارداد پاکستان، یہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 26 اور 27 پر موجود ہے. اور اس میں آپ ایم سی کیوز کریں گے 18 تا 21. آپ کے پیج نمبر 18 تا 21 3 پیجز کے اندر آپ کی بک کے یہ ایم سی کیوز موجود ہیں، اور ایم سی کیوز نمبر 81 سے 100 آپ کریں گے. اب قرارداد پاکستان کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کروائی دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ 1000 سال مسلم حکومت کے بعد یہاں پر انگریز قابض ہو گئے تھے 1857 میں مکمل طور پر، اور قریباً انہوں نے 100 سال یہاں پر حکمرانی کی. ان 100 سالوں میں انہوں نے مسلمانوں کو خصوصی نشانہ بنایا تھا. اس کی ایک وجہ کہ انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا. پھر یہاں پر ایک سیاسی جماعت بنی تھی کانگریس کے نام سے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، جس کی بنیاد ایک انگریز نے ہی رکھی تھی، لیکن ہندوستان کے لیے یہ ایک سیاسی جماعت بنی تھی. اور یہ بعد میں مسلمان بھی اس میں شامل ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قائد اعظم بھی شامل ہوئے تھے. وہ پھر بعد میں انہیں جب علم ہوا تو وہ پھر مسلم لیگ میں آ گئے 1913 میں. سر سید احمد خان نے تو شروع سے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. انہیں حالانکہ باضابطہ طور پر دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کانگریس میں شمولیت نہ اختیار کی، اور انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو کوئی مفاد نہیں ملے گا. تو وہ جو کانگریس سیاسی جماعت بن گئی،
وہ محض ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی تھی، حالانکہ وہ ساری جو اقلیتیں تھیں ان کی بات کرتی تھی، ٹھیک ہے جی. جیسا کہ گاندھی کا کہنا تھا کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایکچولی وہ ایک ہندوؤں کی جماعت تھی. تو چونکہ اس جماعت کو بھی مسلمانوں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، تو پھر مسلمانوں نے ایک اپنی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت محسوس کی. اس کو دیکھتے ہوئے 1906 میں 1906 میں بنگال سے مسلم لیگ کا آغاز ہوا. جو بنگال کے نواب تھے، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، انہوں نے اس کی ڈھاکہ میں بنیاد رکھی مسلم لیگ کی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ اسمبلیوں میں ان کو بھی سیٹس ملیں. کانگریس کو بھی مل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے وہ 11 صوبوں میں سے ان کو وزارتیں مل گئی تھی، 11 میں سے 7 میں سے. تو انہوں نے پھر مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھانے شروع کر دیے تھے. تو پھر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا، تو مسلمانوں نے اپنی پھر ایک جماعت بنائی، مسلم لیگ، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور حکومت کے سامنے نمائندگی کے لیے. تو 1940 تک اسٹوڈنٹس، 1940 تک ہمارا مسلم لیگ کا ایک ہی منشور تھا، اور وہ تھا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور مسلمانوں کی نمائندگی. 1940 سے پہلے تک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن 1940 میں جا کے جو اگلے 7 سال ہیں، 1940 سے لے کر 1947 تک، یہ تحریک پاکستان کا باعث بنے تھے. کیونکہ 1940 میں ہندوستان کے سارے مسلمان لاہور کے اقبال پارک میں اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا. ہر سال اجلاس ہوتا تھا، یہاں تک 27واں یہ سالانہ اجلاس تھا. یہاں پر پھر بنگال سے تعلق رکھنے والے جو کہ اے کے فضل الحق کے نام سے مشہور تھے، جن کا نام ابو القاسم فضل الحق تھا، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، شمال مغربی سرحدی صوبے ہیں، وہاں پر سیپریٹ ہوم لینڈ بنا دی جائے. اس کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا، ایک قرارداد پیش کی تھی، اور سارے مسلمان جو تھے اس پر متفق ہو گئے تھے. یعنی اس دن مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا. اسی لیے ہم 23 مارچ کو جو ہے وہ پاکستان ڈے کے نام سے مناتے بھی ہیں. یہ 3 دن تک اجلاس جاری رہا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، 21، 22 اور 23 3 دن تک یہ سالانہ اجلاس جو تھا جاری رہا تھا. تو اس ٹاپک کے اندر قرارداد پاکستان کا تذکرہ ہے. یہاں پر مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کرنی، مسلمانوں کی وزارتوں میں بات نہیں کرنی، اب بات کرنی ہے تو علیحدہ ملک کی بات کرنی ہے. کیونکہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور یہ تجربات سے سیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تبھی ہو سکے گا جب سیپریٹ ہوم لینڈ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات ہندوستان کے اندر علامہ اقبال اس سے 10 سال پہلے کر چکے تھے 1930 میں. اس کو عملی جامہ بنایا گیا مسلمانوں نے، جو سیاسی لیڈرشپ نے پھر متفقہ فیصلہ کر کے عملی جامہ بنایا اس خواب کو جو ڈاکٹر اقبال کا تھا، وہ جا کے 1940 میں بنایا تھا. تو 1940 میں یہ قرارداد پیش کی گئی، مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں پیش کی گئی، لاہور کے اقبال پارک میں پیش کی گئی، جو کہ جہاں پر آج کل مینار پاکستان بنا ہوا ہے، جو کہ اسی قرارداد کی یاد میں بنا ہوا ہے. اس دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا، ہم نے اپنی بنیاد رکھ دی، اور پھر اگلے 7 سال ہم نے جدوجہد کی. یعنی ہماری لیڈرشپ نے اگلے 7 سال میں جدوجہد کی، جن کے کچھ ٹاپک ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر تھوڑے بہت ڈسکس بھی کیے تھے. اس جدوجہد کے نتیجے میں جا کر ہم 1947 میں پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو یہ قرارداد پاکستان کا ایک مختصر تعارف تھا کہ یہ ہماری تاریخ میں کیا حیثیت رکھتی ہے. اس پر آپ کی اسائنمنٹ نمبر 16 اور اسائنمنٹ نمبر 18، یہ 2 اسائنمنٹس آپ کی اس لیکچر قرارداد پاکستان کے ٹاپک پر مشتمل ہیں. اور جو اسائنمنٹ نمبر آپ کی 18 ہے وہ آپ کی بک کے پیج نمبر 27 سے لے کر 29 پر، ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 27 to 29 پر موجود ہے. شارٹ کویسچن آپ کو ریٹن فارم میں دے دیے جائیں گے، اور MCQs آپ کی جو بک آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے اس کے آپ نے وہاں سے 1 سے لے کر 50 تک ریوائز کرنے ہیں دوبارہ آپ نے 50 MCQs. تو اس پر آپ کی یہ اسائنمنٹ نمبر 18 ہو گئی. اب آ جاتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 19 کی طرف. تو تیسرا جو ٹاپک ہم نے شروع کرنا ہے وہ اسائنمنٹ نمبر 19 میں وہ ہے ہمارا جون 1947 کے منصوبے پر نوٹ لکھیں.
جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 29 پر موجود ہے۔ تو اب تھوڑا سا میں اس کا تعارف کرا دوں۔ جون 1947 دیکھیں اسٹوڈنٹس، قرارداد پاکستان پیش کی گئی 1940 میں۔ مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا، فیصلہ کر لیا، حکومت تک یہ بات پہنچ گئی۔ حکومت نے 2 سال بعد 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا کہ وہ جا کر برصغیر کی سیاسی باتوں سے، سیاسی جو لیڈرشپ ہے، سیاسی جماعتیں، ان سے بات چیت کرے۔ وہ یہاں پہ آئے، مذاکرات کیے، اس نے اپنی کچھ تجاویز دیں، لیکن یہاں کی دونوں سیاسی جماعتیں اپنے منشور پر ڈٹی رہیں، کیونکہ کانگریس کا منشور کیا تھا؟ کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو تقسیم نہ کیا جائے اور انگریز یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، کانگریس جو بڑی سیاسی پارٹی تھی ہندوستان کی۔ دوسری جو بڑی جماعت تھی وہ تھی مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کا منشور تھا کہ ہندوستان کی پارٹیشن کر دی جائے۔ تو دونوں جماعتیں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ڈٹی رہیں، اس سے آگے پیچھے نہ ہوئیں، لہٰذا کرپس مشن ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جناح گاندھی مذاکرات ہوئے، قائد اعظم نے اس سے بھی انحراف کیا۔ پھر 1945 میں جا کے حکومت نے الیکشن کروایا، 1945-46 کے عام انتخابات ہوئے، وہاں پہ بھی سارے مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ہی ساتھ دیا۔ تو حکومت کو پتہ چل گیا، مرکزی اسمبلی کی آپ کو پتہ ہے 30 نشستیں تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، ان 30 کی 30 سیٹوں پر ہی مسلم لیگ کا مسلمان جیتا تھا، حالانکہ مسلمان کے مقابلے میں بھی مسلمان کھڑا تھا جو کہ کسی دوسری مسلمان جماعت کا تھا، لیکن مسلمانوں نے مسلم لیگ پر ہی ٹرسٹ کیا، کیونکہ اس وقت یہ نعرہ عام تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ، کہ اگر تو مسلمان ہے تو پھر لیگ میں آ، تو یہ نعرہ مقبول تھا۔ تو قائد اعظم کا بھی دعویٰ تھا کہ ہندوستان میں اگر مسلمان مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں الیکشن میں تو پاکستان بننے دیا جائے، اگر مسلمان مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو میں اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ قائد اعظم کا کھلا چیلنج تھا اپنے خطابات میں۔ تو ان تمام واقعات کے بعد، تمام مذاکرات کے بعد، وہ مختصر میں بتا رہا ہوں، حکومت جو تھی اس نتیجے پر پہنچی کہ ہندوستان کا جو حل ہے، یہ جو سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، اس کا حل یہ ہے کہ اس کی پارٹیشن کر دی جائے۔ پھر حکومت نے آخر کار یہ پلان بنایا کہ ہندوستان کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ اس کے متعلق ہے، جو جون 1947 میں پلان بنا، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ پنجاب کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، بنگال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور شمال مغربی سرحدی صوبوں کا کیا کرائیٹیریا ہے، سندھ کا کیا کرائیٹیریا ہے، اور جو غیر مسلم اکثریتی علاقے ہیں جو کہ یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی، مدراس وغیرہ تھے، یو پی، بہار، سی پی، یہ عام طور پر یو پی اور سی پی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یو پی مین اتر پردیش ہے اور سی پی مین سینٹرل پردیش ہے، ٹھیک ہے جی۔ پردیش وطن کو کہتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ غیر مسلم اکثریتی علاقے تھے، یہ جو بہار تھا، مدراس تھا، سی پی تھا، یو پی تھا، اڑیسہ تھا، ممبئی تھا، یہ سارے غیر مسلم اکثریتی یعنی ہندو میجورٹی کے علاقے تھے۔ باقی جو پنجاب تھا، سندھ تھا، بنگال میں یہاں پہ شمال مغرب سرحد کے علاقے تھے، مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو لہٰذا اسی حساب سے پلان تیار کیا گیا، اس میں جو تھے مسلم لیگ کے بھی نمائندے تھے اور اس میں کانگریس کے بھی نمائندگان تھے، اور ہر صوبے کے لیے ڈفرینٹ ججز مقرر کیے گئے، جیسے پنجاب سے 2 ججز جو تھے مسلم لیگ کے لیے گئے، 2 ججز کانگریس سے لیے گئے، اور ایک درمیان میں جو حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا جس کا نام ریڈ کلف تھا، وہ سینٹر میں شامل تھا۔ اور اس وقت جس نے حد بندی کمیشن کا جو سربراہ تھا، جس کو حکومت برطانیہ نے بنا کر بھیجا تھا اور جو کہ برصغیر کا آخری وائس رائے تھا، یعنی اس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ٹھیک ہے جی۔ اس کی، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے گاندھی خاندان سے خصوصی تعلقات تھے، ذاتی تعلقات تھے، لہٰذا اس نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہم ہندوستان کی پارٹیشن اس طرح کریں گے کہ یہ چل نہیں سکے گا، اور ایسا کیا بھی گیا، جیسا کہ آپ نے پیچھے اس چیز کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا۔ بہرکیف اس ٹاپک کے اندر یہ سارا پلان ہے جون 1947 کا، کہ کس طرح پلاننگ کی گئی، کس طرح ڈیوائیڈ ہوا پنجاب، کس طرح سندھ ہوا، کس طرح بنگال ہوا، کس طرح سرحد ہوا، اور پنجاب کے کون سے مسلم نمائندے تھے، یہ سارے کتاب کے اندر موجود ہیں، شارٹ کویسچن میں آپ کو بھیج دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس کے اہم نکات ہیں، پھر آگے منصوبے پر عمل، ایک چیز ہماری رہ گئی ہے جو کہ ہم اگلی اسائنمنٹ میں کریں گے۔ تو آپ کے اسائنمنٹ نمبر جو 20 ہے اسٹوڈینٹس، اس میں وہ صفحہ نمبر 30 اور 31 پر موجود ہے، جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کا دوسرا حصہ ہے، ابھی ایک حصہ باقی ہے۔ ایم سی کیوز یہاں پہ آپ سارے ریوائز کر لیں گے، اس چیپٹر کے ہمارے 100 کے قریب ٹوٹل ایم سی کیوز ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ
اسٹیپ ٹو اسٹیپ یہاں پہ آپ سارے ریوائز کریں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا تعارفی لیکچر ان 3 ٹاپکس کے متعلق. تو اسٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی, اور اگلے لیکچر میں ہم جو ہمارے سوالات ہیں, جو آپ ہم سے سوالات بذریعہ واٹس ایپ پوچھیں گے, انشاءاللہ منڈے کو ویک اینڈ پہ ہم جو ہے ان کے آپ کو جوابات بھی اسی طرح بھیج دیں گے. آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ٹاپکس کو اچھی طریقے سے تیار کیجیے گا. اللہ حافظ.